بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر اور مسلمان. حضرات، یہ موضوع ہمیں حال کے حالات ذات پر رلاتا بھی ہے، گلستان ماضی کی سیر بھی کراتا ہے اور مستقبل کا آئینہ بھی دکھاتا ہے. جب بات عصر حاضر میں مسلمانوں کی حالت و کیفیت کی آتی ہے تو فطری طور پر ہر مسلمان کا ذہن و دماغ اپنے ماضی کے نگاہ خانے کی طرف چلا جاتا ہے. نگاہوں میں عہد گزشتہ کے سارے دلکش مناظر گھوم جاتے ہیں. خیالات و تصورات میں دور گمشدہ کی بکلمونیاں اور نیرنگیاں جھلملانے لگتی ہے اور وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے جسے ہم نے کھو دیا، گوا دیا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. جی ہاں، اسی اسلام کے ماننے والوں پر ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب انہی کا جلوہ تھا، انہی کا دبدبہ تھا، انہی کا شہرہ تھا، وہی جلال و جمال والے تھے، وہی فضل و کمال والے تھے، انہی کے ہاتھوں میں حکمرانی تھی، انہی کے ذمہ گلے انسانیت کی نگہبانی تھی. امت میں ایسی مائیں موجود تھی جنہوں نے نور الدین زنگی جیسے سپہ سالار کو جنم دیا، جنہوں نے تادم حیات صلیبی قوتوں سے زبردست ٹکر لی اور پھر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف صلیبی قوتوں کو کچل کر رکھ دیا بلکہ قبلہ اول بیت المقدس کو قبضہ کلیسا سے چھین کر اس پر پھر ایک بار اسلامی پرچم لہرا دیا. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں. افسوس صد افسوس، عصر حاضر میں اسی اسلام کے ماننے والوں کی حالت و کیفیت ان سے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالات بتا رہے ہیں، ماحول اس کی عکاسی کر رہا ہے، فضا منظر کشی کر رہی ہے، عصر رواں سارے احوال کی تصویر کشی کر رہا ہے. برادر اسلام، اگر ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ اسلام سچا دین ہے، ہم مومن و مسلم ہیں اور بیان خداوندی والعزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین کہ عزت و عظمت اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے خاص ہے، تو سوچیں، غور کریں کہ اسی اسلام کو اختیار کر کے ایک گروہ کامیابیوں، کامرانیوں، خوشحالیوں اور سعادت مندیوں کے آسمان پر پہنچ جائے اور دوسری جماعت تحت ثری کی پستیوں میں دفن ہو جائے. یہ جنبے کی بات نہیں تو اور کیا ہے، عجوبہ روزگار نہیں تو اور کیا ہے، حیرت و حسرت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. دوستو، ذرا بتائیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ معزز مکرم تھے، ہم ذلیل و خوار ہیں؟ وہ اصحاب اختیار و اقتدار تھے، ہم بے بس و لاچار ہیں. وقت کے حکمرانوں اور فرمانرواؤں کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آ پڑتے تھے اور ہم اپنے دور کے لیڈروں اور سیاستدانوں کے قدموں پر پڑے ہوئے ہیں. ان کے رعب و جلال سے بڑے بڑے سرماؤں کے کلیجے تھراتے تھے اور ہم باطل قوتوں اور طاغوتی لشکروں سے خائف و ہراساں ہیں. وہ کثر جوڑ و ستم کے لیے برقے آتش بار تھے اور باطل کی برقے بے اما ہمارے سروں، گھروں، آبادی اور شہروں اور ملکوں پر منڈلا رہی ہے. نوجوانان ملت باطل پوری قوت و طاقت کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ متحد و منظم ہو کر، کیل کاٹے سے لیس ہو کر، اسباب و وسائل سے مزین ہو کر میدان میں کود پڑا ہے اور سب ہستی سے مسلم ملکوں، دینی تنظیموں، مذہبی جماعتوں، اسلامی تحریکوں اور ملی انجمنوں کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے. وہ مغرب کی صلیبی تحریکیں ہو یا صہیونی تنظیمیں ہو یا مشرق کی ہندوت کی علمبردار پارٹیاں اور جماعتیں ہو، سب کا مقصد، سب کا مشن، سب کی سازش، سب کا عزم و ارادہ، سب کا نعرہ ایک ہے: اسلام کی بہتری اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی. اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، ہر طریقہ بروئے کار لا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی گھنونی یورشوں، عیارانہ تخریب کاریوں، ناجائز حملوں، غیر انسانی لہگاروں، شیطانی ہلا سازیوں، فرعونی ستم رانیوں اور طاغوتی فکر بازیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں. دوستو، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا، پھر آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اسی کا جواب دے کر مجھے اپنی بات ختم کر دینی ہے. جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسوہ موجود ہے، نمونہ سامنے ہے، اسے اپنانا پڑے گا. دور اول کے جن مسلمانوں کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں، ایسے حالات میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، کس روش پر چلے اور پھر ترقیات کے کن منزلوں تک پہنچے. قوت باطل نے انہیں اللہ سے دور کرنا چاہا تو اور
قریب ہوئے، اسلام سے روکنا چاہا تو اسی کی طرف بڑھے، کلمہ پڑھنے سے باز رکھنا چاہا تو پتھروں کی چٹانوں کے نیچے احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ برادران اسلام، ہمارا معاملہ دیگر اقوام سے مختلف ہے۔ دنیا آگے بڑھ کر ترقی کرتی ہے، ہم پیچھے پلٹ کر ترقی کریں گے۔ اس لیے آئیے انہیں راستوں پر پھر سے گامزن ہو جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، انہیں راہیوں سے پھر جا ملے جن سے ہم بچھڑ گئے، اسی در سے پھر چمٹ جائے جس در کو چھوڑ کر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری حالت وہی ہوگی جس کو شاعر بھی بیان کرتا ہے، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کنویں کھودتے پھرے گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی مسلمانوں کی تو مجھے ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ ابوالکلام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔